اب یہاں پہ میں بریلویوں سے عرض کروں گا کہ آپ کے جو سب سے بڑے بابا جی ہیں حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا، اور انہوں نے قصیدہ غوثیہ میں اس قسم کی کافی باتیں کی بھی ہیں، دعوے بھی کیے ہیں کہ قیامت تک جو آنے والا زمانہ ہے، دن ہے، مہینے ہیں، وہ میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو گزر چکے وہ بھی حاضر ہوتے ہیں، مجھے بتاتے ہیں جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن حالت یہ ہے آپ کے غوث پاک کی کہ ایک طرف تو ان کا دعویٰ ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، اور پھر یہ دعویٰ ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے میرے منہ میں 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اپنی فضیلت کو بڑھانے کی خاطر اس قسم کے خواب بیان کرتے رہے، اور حالت یہ ہے آپ کی کہ آپ کو اپنے نبی کی پیدائش کا دن بھی نہیں پتا۔ کیا غنیت الطالبین، جس کو ہمارے باپا جانی بھی اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی بھی ان کی کتاب مانتے ہیں، اور ہم بھی مانتے ہیں، ہم ان علماء کے ساتھ ہیں جو غنیت الطالبین کو ان کی کتاب مانتے ہیں، اس میں انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے وہ 10 محرم لکھا ہے، یعنی انہیں تو مہینہ بھی نہیں پتا۔ اچھا یہ کہتے ہیں نہیں جی انہوں نے تو علماء کا قول نقل کیا ہے۔ اچھا علماء کا قول نقل کیا ہے تو یہ جو بڑے غوث ہیں جو ڈائریکٹ لوح محفوظ پڑھتے ہیں، پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دانے کی طرح دیکھتے ہیں، تو ان کا کام نہیں ہے کہ امت کو بتائیں، حالانکہ اس کے لیے ان کو لوح محفوظ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب پڑھ لیتے اہل سنت کے ہاں، اور اہل تشیع کی اصول الکافی پڑھ لیتے تو ان کو 12 ربیع الاول کی ڈیٹ پتہ چل جاتی۔ اس سے تو لگتا ہے انہوں نے یہ حدیث کی کتابیں بھی کوئی نہیں پڑھی ہوئی تھی، ورنہ ان کو یہ پتہ ہوتا۔ علماء کا تو کام ہے کہ مختلف اقوال ملتے ہوں تو انہوں نے آپٹیمل سولوشن دینا ہے۔ سولوشن کیا دینا ہے؟ انہوں نے 10 محرم لکھ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ نہ انہیں دین کا پتہ ہے، نہ دنیا کا پتہ ہے، نہ سائنس کا پتہ ہے، اور نہ صرف یہ خود کتاب و سنت سے دور تھے بلکہ آپ کے آباء و اجداد کو بھی کتاب و سنت سے دور کر کے گئے۔ اور اس سے بھی حیران کن بات، انہی کی لیگیسی کو جو آگے لے کر چلے ہمارے اعلیٰ حضرت احمد بریلوی صاحب، انہوں نے فتاوی رضویہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ ہاں جی، یعنی وہابیوں نے تو 9 بنائی، 12 ربیع الاول تھی کتابوں کے اندر، اعلیٰ حضرت نے 8، پھر انہوں نے کہا چونکہ اب ایک رائج ہو چکا ہے سلسلہ 12 کا، لہذا 12 کو بنائے، ویسے 8 ربیع الاول ہے۔ اور وہ بھی غوث وقت تھے، وہ کہتے ہیں وہ مجدد بھی تھے، غوث وقت بھی تھے، اور عالم دین بھی تھے، اور اس سے بڑی بات ان کی کتابیں بھی نہیں بدلی ہوئی۔ یعنی ہم جب بتاتے ہیں نا کتابیں یہ بول رہی ہیں، آپ کے علماء کا بزرگوں کا علمی لیول یہ بتا رہی ہیں، تو آخری معنی ان کے پاس ہوتا ہے کتابیں بدل گئی ہیں۔ فتاوی رضویہ تو نہیں بدلا ہوا بھائی، اعلیٰ حضرت کو تو اپنے بزرگوں کے پاس پہنچے ہوئے مشکل سے 100 سال ہوئے ہیں۔ 1921 میں وہ فوت ہوئے، آج ہے 23 اگست 2026 بمطابق 9 ربیع الاول 1448 ہجری، اور وہ 25 صفر 1340 ہجری میں فوت ہوئے۔ مشکل سے ان کو 100 سال ہوئے ہیں۔ جس بندے کو 100 سال ہوئے ہیں دنیا سے گئے ہوئے، اس کی کتابیں پرنٹ ہونا شروع ہوئی، ان کے ریٹن نسخے جب آئے بریلی سے، یہ فتاوی رضویہ تو مشکل سے کوئی 20-25 سال پہلے پرنٹ ہوا ہے، پوری تحقیق کے ساتھ، اور اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اس سے آپ اندازہ کریں ان کے بزرگوں کا علمی لیول اور روحانی لیول بھی، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ لوح محفوظ پڑھتے ہیں، پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، اور قرآن و سنت کا انہوں نے نچوڑ نکالا ہوا ہے۔ ہاں یہ والا نچوڑ، یعنی پڑھ کے نچوڑ نہیں نکالا ہوا، اس کے اپوزٹ تعلیمات دی ہوئی ہیں۔ اور تمام اولیاء کی گردن پہ پاؤں ہے غوث پاک کا، اور جو رسول اللہ کے گستاخ ہیں ان کی گردنوں پہ انجینئر صاحب کا ہاتھ ہے۔ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔